بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صنفان من امتی، میرے امت کی دو گروپ ہیں، دو جماعتیں، لیس لہما فی الاسلام نصیب، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی معمولی قسم کا حصہ بھی نہیں ہے۔ المرجیۃ والقدریۃ، مرجیہ اور قدریہ۔ مرجیہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کا مذہب یہ ہے الایمان عبارت عن التصدیق القلبی فقط، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ المعاصی لا تفید المعاصی لا تضر، معاصی کا کوئی نقصان نہیں ہے، زنا شراب کچھ بھی کرے آدمی، لیکن تصدیق قلبی جب اس کو حاصل ہے تو جنت وچ چلا جائے گا۔ سمجھتا ہے؟ یہ مرجع ہے۔ ارجع یرجع، ارجاع کا من مؤخر کرنا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، وآخرون مؤخرون، مرجون مؤخرون۔ تو انہم ارجعوا الاعمال، یہ اعمال کو مؤخر سمجھتے ہیں، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اس بنیاد پر ان کو مرجیہ کہتے ہیں۔ دوسرا قدریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، اور قدر کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، انکار یا تقدیر کے انکار۔ یہ دونوں جماعت سمجھو کہ معتزلہ اور پہلے والا مرجیہ۔ فرمائے کہ لیس لہما نصیب فی الاسلام، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی پکے کافر ہے۔ حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کافر نہیں ہے۔ مرجیہ بھی فرق ضالہ اور مضلہ میں سے ہیں، اور قدریہ بھی ضالہ اور مضلہ میں سے ہیں، لیکن کافر نہیں ہے۔ کفر کسی زمانے کے اندر بہت مہنگا تھا، آج کل بہت سستا ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں جس طرح کفر آسانی سے مل جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور رحیم یار خان میں ان کے وہاں کفر بہت سستا ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ اور اسی طریقے پر یہ کہ دونوں گروپوں سے، ان کفری مشینوں سے ہمارے اکابرین کی بھی تکفیر ہو جاتی ہے۔ سمجھے بھیجیں؟ پنجپیر غیر پنجپیر آپس میں لگ کر کے دونوں کے دونوں ہمارے اکابرین ہیں۔ اگر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں سے، اور مولانا پنجپیری شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، رئیس المفسرین۔ تو یہ حضرات گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے مضبوط علم کے مالک ہیں، لیکن یہ سب کے سب اب ہمارے جیسے ٹٹوں کے ہاتھ میں آگے۔ اور ادھر سے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب اور حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی، ملت اسلامی قائد ملت اسلامی مفتی محمود، یہ سارے کے سارے حضرات سما متا کے قائل، حیات انبیاء کے قائل، وہ بھی قائل ہیں، لیکن صرف ایسے ہی مشہور کر دیا مولانا غلام اللہ کو اور مولانا پنجپیری کو کہ یہ مماتی لوگ ہیں۔ سمجھے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے۔ بہرحال آج کل کفر بہت سستا ہو گیا، آپ سمجھے ملنگو؟ صرف ایک دوسرے کو آدمی جب نہ سمجھے تو پھر ٹٹو ایک آدمی نہمیر بھی اس کو آتی نہیں ہے، لیکن وہ اکابرین کے لیے جج بنا ہوا، اکابرین کا فیصلہ کرتا کہ فلان ٹھیک ہے فلانا ٹھیک ہے۔ علماء ما وراء النہر نے معتزلہ کو کافر تو قرار دیا، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور عبد القاہر جرجانی، عامل اندر نہ ہو صد باشد چنی فرموداند، شیخ و عبد القاہر جرجانی پیر خدا، پڑھا نہیں پڑھا ملنگ کو؟ کہتے ہیں لم یفہم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو نہیں سمجھا مگر دو لنگڑوں نے سمجھا۔ لم یفہم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو نہیں سمجھا مگر دو لنگڑوں نے۔ لولا الاعرجان لما فہم القرآن، اگر یہ دو لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن کوئی نہیں سمجھتا۔ احدہما من زمخشر والآخر من جرجان، ایک زمخشری دوسرا جرجان۔ وقال الانور شاہ کشمیری وثالثہما من ہندوستان وانا ثالثہما، انور شاہ فرماتے تھے کہ تیسرا میں ہوں۔ یعنی بلاغت کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ تفسیریں ہیں، لیکن سب نے استفادہ زمخشری سے کیا۔ اور عبد القاہر جرجانی کے سب شاگرد سمجھو کہ سارے کے سارے اسی کے خزانے میں سے لیتے ہیں مولانا، بلاغت کے اندر سارے کے سارے انہی میں سے۔ زمخشری جیسے بلاغت میں کون ہے؟ ملنگو تفسیر کشافوں کی، تو تکفیر ان کی نہیں ہے۔ تو سوال یہ کہ حدیث کہہ رہی ہے لیس لہما نصیب فی اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں، مرجیہ اور قدریہ۔ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا؟ جواب یہ کہ نصیب ان کی جو تنوین ہے، یہ تنوین کے لیے نصیب کاملون، کامل نصیب، یعنی فاسق و فاجر تو ہیں لیکن کافر نہیں ہے۔ لیس لہما فی الاسلام نصیب اے نصیب کامل،
نصیب کامل ان کا نہیں ہے، باقی ہے مسلمان۔ دوسرا جواب یہ ہے لیس لہما فی الاسلام نصیب محمول علی الزجر والتوبیخ، یہ زجر و توبیخ تغلیظ پر محمول ہے، جیسے کہ ڈرانے کے لیے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ زجر و توبیخ کے اندر اس طریقے، یا جیسے کہ آپ کے سامنے گزرا اللہ ورشا کشمیری نے فرمایا صاف صاف اس کو رہنے دو اپنی جگہ پر، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور اگر اس کی زبان ہاتھ سے محفوظ نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں، فرمایا اس کو رہنے دو اسی طرح، ڈرانے کے لیے بہتر ہے المسلم کامل کی تعویل میں۔ تو دوسری توجہ یہ ہوگا کہ یہ کس کے لیے؟ زجر و توبیخ کے لیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کفر سے کفر تعویلی ہے، اسلام میں ان کا حصہ نہیں، یہ کافر ہے لیکن کفر تعویلی ہے۔ اور کفر کا اطلاق کبھی یہ ہوتا ہے شوہر کی ناقدری پر، جیسے کہ بیویوں کو کہا، خواتین کو کہا یکفرن العشیرہ، عملوں کو یکفرن العشیرہ، شوہر کی ناقدری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو عورتوں کو جیسے کہ کافر کہا یکفرن العشیرہ، تو اس کفر سے کفر ناقدری، یہ اسی قسم کے ان کے کفر تعویلی ہے۔ یا جیسے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، حالانکہ مسلمان کو اگر آپ قتل کریں یا مسلمان آپ کو قتل کرے، فاسق و فاجر تو آپ ہوں گے لیکن آپ کافر نہیں ہوں گے۔ چوتھا جواب یہ کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، سمجھے، لہذا اس قسم کے اخبار احاد سے اور ضعیف حدیثوں سے کسی کی ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ رواہ الترمذی قال حدیث وعن ابن عمر قال سمع، امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ یقول یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت کے اندر یہ کہ خسف بھی ہوگا، زمین میں ان کو دھنسا دیا جائے گا، وہ مسخ، چہرے بدل جائیں گے، وذالک، یہ خسف و مسخ فی المکذبین بالقدر، جو تقدیر کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے ان کے لیے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ قضیہ شرطی ہے، لو کان فی احد خسف و مسخ، اگر کسی جماعت کے اندر خسف مسخ ہو تو لکان فی المکذبین بالقدر، تقدیر کی تکذیب کرنے والے معتزلہ وغیرہ ان لوگوں میں ہوگا، یہ قضیہ شرطی ہے، اگرچہ ہم بغیر شرط کے نقل کیے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی نہ ہو، جیسے کہ فرمایا الشوم فی سلاسل، خاتون کے اندر، گھر کے اندر، گھوڑے کے اندر، ان کے اندر شوم اور نحوست ہے، حالانکہ نحوست نہیں ہے، کہتے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، سمجھ میں آگیا نہیں آگیا؟ وہاں بھی یہی معنی، یہاں بھی۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی نہ ہو وعنہ ابن عمر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامت، قدریہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ افعال عباد کا خالق ماننے والے، کہ بندہ اپنے افعال خیر کا، یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے، کہ کیا افعال کا خالق خود ہے۔ القدریۃ مجوس هذه الامت، اس امت کے مجوس ہیں، ان مریضوں اگر بیمار ہو جائیں فلا تعودهم، ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا، اور اگر مرے فلا تشہدوهم، ان کے نماز جنازے میں نہ جاؤ۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ مجوسیوں کے ہاں دو خدا ہے، ایک یزدان ہے جو خالق خیر ہے، دوسرا اہرمن ہے جو خالق الشر ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو اسی طریقے اور معتزلہ بھی اللہ کا بھلا کرے بندے کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں، باقی اہل سنت والجماعت کا مذہب وہ ہے جو پچھلے سال آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُصَابُونَ عَلَيْهِ إِن كَانَتْ طَاعَةً وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ إِن كَانَتْ مَعْصِيَةً۔ پڑھا نہیں پڑھا ملنگ کو یہ؟ تو قدری مجوس و هذه الامت، جیسے کہ مجوسی وہ دو خدا مانتے ہیں، خالق الشر اہرمن کو مانتے ہیں اور خالق الخیر یزدان، تو اسی طریقے پر یہ کہ قدری بھی ہر بندے کو خالق مانتے ہیں اپنے افعال کا۔ رواہ احمد و ابو داؤد وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اہل القدر، اہل قدر کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ولا تفاتیہم، اور ان سے مناظرہ نہ کرو، ولا تفاتیہم، ان کو حکم جج نہ بنا دو، ولا تفاتیہم، ان سے ابتدا میں سلام کلام بھی نہیں کرو۔ تین معنی ہو گئے، لا تفاتیہم، ان کو حکم نہ بنا دو، جج نہ بناؤ، فیصلہ ان سے نہ کرو،
یعنی لا تجعلوا فاتحین حاکمین، ان کو فاتح اور حاکم نہ بناؤ۔ دوسرا لا تفاتحون کا معنی یہ ہے کہ ان سے مناظرہ نہ کرو، لا تناظروا، ان سے مناظرہ نہ کرو، بس و مباحثہ بھی نہ کرو، تقدیر کے بارے میں خود ہلاک ہو جاؤ گے، تم کوئی غلط بات کرو گے۔ لا تفاتحون، ان سے مناظرہ نہ کرو، ان کو حکم نہ بنا دو۔ لا تفاتحون، ابتدا سلام نہ کرو، ان کو ابتدا ان کو کلام نہ کرو، سلام ان سے نہ کرو۔ یہ تین معنی ہے مولانا لا تفاتحون کے، رواہ ابو داؤد۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو؟ تسی اتنے ہو نا؟ امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، جی بھی۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے کہ ستتن، 6 قسم کے افراد ہیں، لعنتہم، میں بھی ان کو لعنت بھیجتا ہوں، ولعنہم اللہ، اور اللہ بھی ان کو لعنت بھیجتا ہے، راندے درگاہ بنا دیتا ہے۔ وکل نبی یجاب، اور ہر مستجاب الدعوات نبی جن کی دعائیں قبول ہو رہی۔ الزائد فی کتاب اللہ، ایک ان میں سے کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اگر آپ کوئی آیت یا کوئی لفظ بڑھاتے ہیں اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کیا ہے متواتر سمجھتے ہیں، لفظ بڑھا کر کے اس کو متواتر سمجھ کر کے اضافہ کرتے تو یہ کفر ہے، سمجھیں۔ دوسرا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی کا معنی یہ ہے، معنی کے اندر اگر آپ تعویل کرتے ہیں لیکن معنی میں ایسی تعویل کرتے کہ لفظ اس سے انکار کر رہا، معنی میں ایسی تعویل، مثلا میں آپ سے کہوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے مفتی محمد نعیم مراد ہے، بولو لتسألن یومئذ، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا عن النعیم، مفتی نعیم کے بارے میں کہ آپ جامع بنوری آپ گئے تھے نہیں گئے تھے، آپ نے مفتی نعیم کو مانا یا نہیں مانا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کری کیا ہے، یہ ایک قسم کی تحریف ہوگی، آپ سمجھیں نا۔ یا قائد اعظم کے بارے میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا، تو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یا میں کہہ دوں کہ انگلش ہے قرآن کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا 1 2 3، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور من الممترین 3 آ گیا، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو ایک یہ ہے کہ کوئی لفظ اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لفظ بڑھا دینا اور اس کو قرآن بنا کر کے متواتر تو کفر ہے، اور اگر معنی کے اندر یہ کہ زیادتی کر رہا ہے اور لفظ اس سے انکار کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے، آیا سمجھ میں؟ اور اگر کسی قراتیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا شاذہ کو اس کو قرآن بنا رہا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہوں گے، لیکن آپ اس کو اس طرح کریں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ، عین وہی اون ہے کصوف، صوف بھی وہی اون ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ، سمجھے یہ بھی حرام ہے۔ تو الزاہد فی کتاب اللہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اے جی۔ والمکذب بقدر اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، 2، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے والمتسلط بالجبروت، بزور بازی لوگوں پر مسلط ہو کر کے حکومت کرنے والا، بزور بازو، آپ سمجھتے ہیں مولانا، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تیسرا ہے والمتسلط بالجبروت، کہ بزور بازو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حکومت کرنے والا ہے، اس لیے حکومت کرتا ہے متسلط، لیعز من اذلہ اللہ، خدا نے جن کو ذلیل کیا ہے ان کو عزت دینے والے، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر رافضیوں کو اور قادیانیوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، یہ ان کو عزت دے رہے۔ ویذل، اور اس لیے حکومت حاصل کی زوری، ویذل تاکہ ذلیل کرے من اعزہ اللہ، خدا نے جن کو عزت دی ہے، مولانا فضل الرحمن اور علماء کو جن کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ ان کو ذلیل کرنا چاہ رہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی حکومتیں اس قسم کی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یکون فی اسعد الناس لقا ابن لقا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کمینہ کی اولاد وہ سب سے زیادہ قیمتی لوگ شمار ہوں گے، آپ سمجھے نہیں؟ یہی ذلیلوں کا مسئلہ ہے مولوی صاحب۔ والمتسلط بالجبروت، بزوری بازو اللہ کو حکومت، لیعز من اذلہ اللہ، جن کو خدا نے ذلیل کیا، ذلیلوں کو وہ عزت دینا چاہ رہے جیسے رافضی اور قادیانی، اور ویذل من اعزہ اللہ، اور خدا نے جن کو عزت دی ہے ان کو ذلیل کرے، علماء کو، حفاظ کو اور قراء کو۔ چوتھا ہے المستحل لحرم اللہ، اور اللہ کے حرم کو یہ کہ حلال سمجھنے والا، مانا حرم کے اندر اللہ پاک نے شرارت، جنگ، قتال، یہ ساری چیزیں، شکار،
یہ حدود حرم کے، لیکن حرم کی حرمت کو پامال کرتا ہے، حلال سمجھتا ہے۔ والمستحل لحرم اللہ، حرم کے اندر جو چیز جائز نہیں ہے، حلال نہیں، اس کو حلال سمجھ کر کے کرنے والا۔ چوتھا، پانچواں، والمستحل ما حرمہ اللہ، خیال کر لینا، والمستحل ما حرمہ اللہ، اللہ نے جو عزت دی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، میری اولاد کو من اطرتی، المستحل ما حرمہ اللہ، حرمہ اللہ کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، ما حرمہ اللہ، خدا پاک نے میری اولاد کو جو عزت دی ہے، حلال سمجھتا ہے میری اولاد کی، من اطرتی، یہ ما من اطرتی، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیان ما حرمہ اللہ کے، آپ اردو سمجھتے مولانا؟ المستحل بیان نہیں، یہ من ابتدائی ہے، المستحل ما حرمہ اللہ، جو اللہ نے عزت دی ہے، من اطرتی مبتدیا من اطرتی، میری اولاد میں سے جن کو خدا نے عزت دی ہے ان کی عزت کو حلال سمجھتا ہے اور ان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ میرے اہل بیت میں سے، یہ اس وقت ہو گیا کہ من ابتدائی بنا دیے۔ المستحل ما حرمہ اللہ، اللہ پاک اللہ جو عزت دی ہے اور جو حرمت میری اولاد کو، اس کو حلال سمجھنے والے ان کی حرمت کو، اس کو پامال کرتا ہے۔ دوسرا یہ من بیانی ہے، دوسرا ہے اللہ کا بھلا کہ من بیانی، المستحل ما حرمہ اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میری اولاد میں سے کوئی اس کو حلال سمجھتا، میری اس اولاد پہ بھی لعنت ہو۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلی یہ کہ المستحل ما حرم اللہ، اللہ نے جو عزت دی ہے، میری ابتدا کر کے میرے اولاد کو جو عزت دی ہے، ان کی اس عزت کی پامالی کو حلال سمجھتا ہے، ان کی عزت اور ان کی حرمت کی پامالی کو حلال سمجھتا ہے، میری اولاد کی توہین کرتا ہے، تو اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اب دوسرا معنی عرض کر رہا ہوں کہ من بیانی یہ ہے، المستحل ما حرمہ اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سمجھے، فرماتے کہ میری اولاد میں سے کوئی اس کو حلال سمجھتا، میری اس اولاد پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لیں مولانا، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ وَتَارِكُ لِسُنَّتِ، اور چھٹا یہ کہ میری سنت کو ترک کرنے والا، اگر سنت کو کسالت کی وجہ سے کوتاہی ہے، سنت کو ترک کرتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہ ہے، لیکن اگر سنت کو ذلیل سمجھ کے ترک کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ رواہ البیہقی فی المدخل ورزین فی کتابی وعن مطر ابن اکامس قال قال رسول اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض، اللہ جب کسی کے لیے فیصلہ، اٹل فیصلہ کر دیتا ہے کہ لاہور میں اس نے مرنا ہے، تو جعل له الیہ حاجتا، خدا اس کے لیے وہاں پر راوڈ کے اجتماع کو کر لیتا ہے، ضرورت پیدا کر لیتا ہے، وہ وہاں پر جا کر کے اجتماع میں مرتا ہے۔ وہ ہے بلوچستان کا، لیکن جب اللہ نے طے کر لیا ہے، اس کے لیے فیصلہ کر دے کہ لاہور میں مرنا ہے، تو یہ اجتماع میں جائے گا ضرور، اس کی مسواک لے کر کے یہاں سے بیچنے کے لیے لے جائے گا کہ مسواک بہت بکتے، وہاں لے جا کر کے اس کو ضرورت مسواک بیچنے کی، وہاں جا کر کے وہ دری مرے گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مولوی منظور کو حیدرآباد میں مرنا ہے، تو خدا پاک کوئی کسی جلسے کے لیے اس کو لے جائے گا، جلسے کے بہانے سے اللہ آپ کا بھلا کرے حیدرآباد چلا جائے گا اور وہیں مرے گا۔ یہی ترتیب ہوتی۔ رواہ احمد والترمذی وانا عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ذرار المومنین، مومنین کی اولاد کیا ہے؟ قال من آبائہم، اپنے آبا و اجداد کے حکم میں وہ یہ کہ کیا ہے؟ جنتی۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عمل، بغیر عمل کے؟ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، آگے بڑے ہو کر کے وہ کیا عمل کرتے اس کا علم اللہ کو ہے۔ قلت فذرار المشرکین، مشرکین؟ قال من آبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد کے تابع ہیں اور وہ جہنمی ہے، سمجھے؟ قلت بلا عمل، بغیر عمل کے؟ قال اللہ عالم بما كانوا عاملین، خدا کو پتہ کہ یہ بڑے ہو کر کے کیا عمل کرتے، رواہ ابو داؤد۔ لیکن میں نے آپ کو بتا کہ یہ منسوخ ہے، اب مشرکین کی اولاد بھی قبل البلوغ جو مرے ہیں وہ جنتی ہے، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ 8 اقوال میں نے آپ کو بتایا، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی 8 اقوال پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدۃ، زندہ درگور کرنے والی، والمؤودۃ، جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا، کلتاہما فی النار، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں۔ آپ سمجھے؟ زندہ درگور کرنے والی یہ خاتون ہے جو اپنے اس بچی کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بچی اس کی، یہ زندہ درگور کرتی ہے اس کو، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو جہنم میں، لیکن یہ مؤودہ، اس غریب کا کیا قصور ہے جس کو زندہ درگور کیا گیا، جس کو مار گیا، یہ کیوں جہنم میں جائے؟ آپ میرے اشکال سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ المؤودۃ فی النار، یہ اس حدیث سے خاص ہے،
اور اس بارے میں یہ حدیث منسوخ ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ موعودہ وہ فی النار نہیں ہے، موعود جنتی ہے، واحد جہنمی ہے. بولو واحد درگور کرنے والی، چاہے اس کی ماں اس کو درگور کرتی ہے یا دائی اصل میں کھڈا کھودتے ہیں. اب عورت جو ہے نا بچے جنم دے رہی ہے، اگر بیٹا ہے تو اس کا الگ کریں گے، اور اگر وہیں سے بیٹی پیدا ہوگی کھڈے میں پھینکیں گے، اس کو وہیں پر دفن کریں گے. تو ماں درگور کر رہی ہے، واحدہ ماں ہے، یا وہ دائی ہے، ماں ہو یا دائی، یہ جہنم میں. لیکن موعودہ کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان الموعودہ قد خصت من هذا الحدیث ہے، اس حدیث سے اس کی تخصیص ہے، اور اس بارے میں یہ حدیث منسوخ ہے. موعودہ فی الجنت ہے. ہاں اب دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، واحدہ اور موعودہ دونوں کے دونوں جہنم یہ، لیکن موعودہ سے بچی مراد نہیں ہے، وہ معصوم بچی مراد نہیں جس کو درگور. موعودہ سے موعود لہا مراد ہے. الواحدہ درگور کرنے والی دائی، والموعود لہا موعود لہا وہ خاتون جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، موعود لہا. یہ دونوں وہ کہتی ہے کہ اگر بچی ہوگی تو کھڈے میں پھینک دینا، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچہ ہو گیا تو ایک طرف کر دینا، شمبو خان تاکہ راضی ہو جائے. سمجھے؟ تو واحدہ سے درگور کرنے والی دائی مراد ہے، موعودہ سے موعود لہا مراد ہے اس کی ماں بچی کی. یہ دونوں کے دونوں جہنمی. اس میں آپ کو کیا اشکال ہے؟ مونڈیا کچھ پہلے پڑھا. الفصل الثالث عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقدیر کی بحث چل رہی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه. اللہ تعالیٰ نے فراغت حاصل کی ہے لکل عبد، الی لام کے معنی میں ہر بندے کے لیے، من خلقی اس کے تخلیق کے بعد، من خمسن 5 چیزوں سے، من اجلی اس کا اجل لکھا، وہ عملی اس کا عمل خیر و شر کرے گا دنیا میں، وہ مسجعی اس کے قرار اور سکون اور ٹھکانہ، وہ اثری اس کی حرکت نقل و حرکات اثرات، وہ رزقی اور اس کے رزق. یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے لکھ دی ہے. رواہ احمد. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ یقول من تکلم فی شیء من القدر. جو تقدیر کے کسی بھی مسئلے میں، شیء کا معنی مسئلہ، تقدیر کے کسی بھی مسئلے میں کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، سئل عنہ یوم القیامت، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ اس قسم کے مسائل میں جو آپ کی عقل سے بالاتر ہے، اس میں آپ نے کیوں بحث کی ہے، اس میں آپ نے دلچسپی کیوں لی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر. تقدیر کے کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی گفتگو کرے گا، سئل عنہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی سطح علمی نہیں ہے، آپ کی علمی سطح سے باہر ہے. قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے سنا فرما رہے تھے من تکلم فی شیء من القدر، تقدیر کے کسی بھی مسئلے میں کوئی گفتگو کرے گا اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، سئل عنہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ مسئلہ آپ کے مستوی علمی سے، سطح علمی سے بالاتر قسم کا مسئلہ تھا، اس مسئلے میں آپ کیسے؟ اس لیے امام ابو نے فرمایا کہ قد قتلتنی مسئلۃ القدر، تقدیر کے مسئلے نے میری ہڈیاں توڑی ہے. ومن لم یتکلم فیہ، جو اس میں گفتگو نہ کرے اللہ کے بھروسے پر، جو بن پاتا ہے آخرت کے لیے محنت کرے اللہ کی رضا کے لیے، لم یسأل عنہ، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. خامخواہ اس قسم کے مسائل میں حضرت نے منع کی ہے گفتگو سے. رواہ ابن ماجہ. وعن ابن دیلمی قال اتیت ابی بن کعب، ابی بن کعب بڑے عالم تھے. ابن دیلمی کہتا ہے کہ میں ان کے پاس آ گیا، فقلت له، میں نے ان سے کہا قد وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات ہے. شیء سے مراد یہاں پر شبہات ہے، تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات ہے. فحدثنی، مجھے کچھ بتا دو. لعل اللہ ان یذهبه من قلبی، شاید اللہ تعالیٰ یہ کہ اس اشکال کو اور اس شبہ کو خدا میرے دل سے لے جائے. فقال، آپ نے فرمایا ابی بن کعب نے، لو ان اللہ عز وجل عذب اہل السماوات و اہل ارض کی، اگر فرض کر لو اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے دے، تو عذبہم، وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے اس حال میں کہ وہ غیر ظالم لہم، وہ ان کو ظالم شمار نہیں کیا جائے گا. ملنگو، یہ میرا پیسہ ہے، سمجھتا ہے؟ اب اس کو ٹماٹر خریدوں، اس کو کسی غریب کو دے دوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کسی غریب کو دے دوں، ٹماٹر خریدوں یا کوئی اور کھانے کی چیز خریدوں، سگریٹ بھی خریدوں، کچھ بھی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ظلم کیا.
اپنی ملکیت میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء. آپ کی بکری ہے کسی فقیر کو دے دے, آپ کی بکری ہے آپ اس کو پال کر کے رکھیں, آپ کی بکری آپ اس کو بیچ دیں, آپ کی بکری اس کو ذبح کر کے آپ کھائیں, آپ کو کوئی ظالم کہے گا؟ کیوں نہیں کہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ آپ کی ملکیت ہے. اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء, مالک اپنے ملکیت میں جس طریقے پر چاہے تصرف کر سکتا ہے. بکری کی ذبح کرنے میں کھانے میں آپ ظالم نہیں ہیں, بکری کے بیچنے میں آپ ظالم نہیں ہیں. اگر آپ بدماشی کرتے اپنے اختیار سے اللہ جہنم میں آپ کو بھیج دیتا, آپ کہتے کہ اللہ ظالم ہے. آپ اردو سمجھتے یا میں بلوچی میں سمجھا دوں کو؟ سمجھے؟ بکری کو ذبح کر کے کھاؤ, بکری کو بیچو, آپ ظالم نہیں ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو اللہ کی ملکیت ہیں, اور اللہ آپ کو جہنم بھی نہیں بھیج رہا. آپ اپنے اختیار سے بدماشی کر کے خدا کی نافرمانی بھی کر رہے. اللہ نے اطاعت فرمان برداری کے اختیار بھی آپ کو دیے ہے اور نافرمانی کے اختیار بھی ہے, لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. اب اگر جہنم میں آپ کی تشکیل ہو جاتی تو آپ کہتے میرے ساتھ ظلم ہوا. ظلم نہیں ہوا, اللہ نے اپنے ملک کے نالائق قسم کی ملکیت کو جہنم میں تشکیل کر دی. جیسے کہ بکری اگر دودھ دینے کے قابل نہ ہونا تو پھر اس کو بیچ دو کہیں پر, اسی طریقے پر. بہرحال اپنے ملک میں جو تصرف کرتا ہے تو کائنات میں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. سب کو سبحان اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے. فرض کر لو لو ان اللہ عز و جل عذب اہل السماوات و اہل ارضہ, اللہ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو سب کو عذاب دے دیں. عذبہم, وہ ان کو عذاب دے سکے گا اس حال میں کہ وہ غیر ظالم لہم, ان کو ان کے حق میں ظالم نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ اپنے ملکیت میں تصرف ہے. لیکن ولو رحمہم, اگر وہ رحم کر دیں, کانت رحمت خیر لہم من اعمالہم, تو ان کی رحمت ان کے اعمال صالح کے بنسبت ان کے لیے اللہ کو خیر بہتری ہوگا. آپ سمجھے نہیں سمجھے ملنگو؟ دیکھ لینا, 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ, 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے سب, اور سب کی تنخواہیں 30-30 ہزار ہیں. 6 گھنٹے 6 گھنٹہ, لیکن ایک بندہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک بندہ ہے 6 گھنٹہ لیکن اس کو 50,000 دے رہے. اب کیا یہ جو 30-30 ہزار دے رہے یہ آپ کا عدل ہے, اور وہ جو جس کو آپ 50,000 دے رہے دلچسپی کے ساتھ خوب دلچسپی لے کر کے کام کر رہے ہیں. اگر سرکار موجود ہے کمپنی میں تو آپ ماشاءاللہ دلچسپی سے کام کریں, اور وہ اگر وہ نکل گیا تو آپ کہے جڑے دے پترے جل گیا ایسے ایسے کر کے, ہاں پھر اللہ والا برگردن ملا کرتے ہیں. تو آپ پر جاسوس اور کیمرے مقرر ہیں کہ آپ جب سرکار موجود ہوتا ہے ان کی طرف سے نگرانی, کوئی سپروائزر, تو پھر آپ کام کرتے ہیں, اور اگر نہ ہو تو پھر آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی. اور یہ فقیر اس قسم کا ہے, وہ بھی 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے لیکن اس سرکار کے دیکھنے سے نہیں, وہ ہمیشہ اپنے کام میں دلچسپی. تو آپ لوگوں کو 30-30 ہزار دے رہا ہے اور اس کو 50,000. 30,000 عدل ہے اور 50,000 فضل ہے. بولو, 30,000 اس کا عدل ہے اور 50,000 کیا ہے؟ فضل ہے. کرے آئے مثلا. اب ایک آدمی ہے سرے سے, ایک آدمی ہے سرے, اب عدل یہی ہے, ڈیوٹی کرو گے پیسے ملیں گے, اور وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے, اور لیکن فضل اس کی دلچسپی کی وجہ سے زیادہ دے رہے. اور ایک ہے ڈیوٹی نہیں کر رہا, میرے جیسے نالائق ہے, نالائق ہے ڈیوٹی نہیں کر رہا, اس کو اگر سرکار دیتا ہے کمپنی دیتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بولو. لیکن اس طرح ڈیوٹی نہ کرنے والوں کو حکومت دیتی نہیں, لیکن دیتے ہیں اس کے بہت سے چمچے ہیں, دے دیں لیکن دیتی. عدل ضابطہ وہی ہے, کیا ہے عدل ضابطہ وہی ہے کہ ڈیوٹی کریں گے تو پیسے ملیں گے, اس میں عدل بھی ہے فضل بھی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا تب بھی دے رہا, وہ بھی فضل ہے, لیکن بغیر ڈیوٹی کے پیسے ملتے بہت ملتے ہیں. اب یہی مسئلہ ہے کہ آپ کی نمازیں, بعض ذرا سمجھ استغفر بعض ذرا سمجھ. استاد سلیم اللہ 110 سال کی عمر میں مرا ہے, یہ ان کا دوست ہے, میں نے سنا ہے واللہ. وہ 96 سال اس کی عمر اخباروں نے بتایا, 100 سال سے زائد تھی اس کی عمر. اب 21 سال میں وہ دیوبند سے فارغ ہو گئے, 100 سال اس کے انتقال ہو گیا. نمازیں کتنی ہو گئی؟ عمل گو 100 سال میں اگر مرا ہے, 20 سال میں فارغ ہو چکے تو 80 سال نمازیں پڑھی نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا, اور 63 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے. نبی کی 20 سال کی نمازیں, مولانا سلیم اللہ خان کی 80 سال کی نمازیں. سمجھے؟ اب مولانا سلیم اللہ جیسے, مولوی منظور جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں,
وہ نہیں جا سکتے. نبی نے جو دلچسپی لی عبادت میں وہ بہت آگے چلے گئے, سمجھے, اس میں جو دلچسپی جو اس نے لی اس نے بہت لیا. اس لیے انبیاء کا مقام ساری دنیا کی نمازیں محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ کا خصوصی فضل ہے انبیاء پہ. بولو, ادھر عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا اے محمد. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. بولو, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور سمجھ میں آ گیا؟ مونڈیا کچھ بھلے پڑ گئے. اب یہ ہے کہ کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا, اس کو دے دے وہ بھی فضل ہے, لیکن دے گا نہیں. تو جو آدمی نماز پڑھے گا جنت تو ملیں گے, عدل ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا, خدا کا نافرمان ہے, تو خدا فضل کرے, جنت دے دے, ورنہ عام قانون خدا کا نہیں ہے, جیسے کہ حکومت کا قانون نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے مونڈیا, وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِفَرْضِ الْمَحَالِ. اگر آپ مثل احد پہاڑ کے برابر اگر آپ سونا خرچ کریں اللہ کے راستے میں, لیکن یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہوگا تو ما قبلہ اللہ منک, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول نہیں کریں گے. حتیٰ تؤمن بالقدر, یہاں تک کہ تقدیر پر آپ کا یقین ہوگا. وتعلم, اور یہ یقین کریں گے آپ, ان ما اصابک, جو کچھ آپ کو خیر و شر, بھلی یا مصیبت آپ کو جو پہنچی ہے, لم یکن لیخطئک, جو حالت آپ پر آ گئی ہے خوشی کی یا غمی کی, لم یکن لیخطئک, وہ آپ سے چوکنے والی نہیں تھی. جو آپ پر آ گیا تو سمجھو کہ ادھر سے طے ہو کر کے آ گیا. وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ, اور جو مصیبت آپ سے ٹل گئی, لم یکن لیصیبک, سمجھ لینا کہ ادھر سے وہ آپ تک پہنچنے والا نہیں تھا. سمجھے, یہ نہیں کہنا کہ میں بچ گیا اپنی مرضی سے. وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا, اس عقیدہ کے علاوہ اگر آپ کو موت آئے گی تو لَدَخَلْتَ النَّارَ, آپ جہنم میں اللہ آپ کا بھلا کرے جائیں گے. خلاصہ یہ نے کیا, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت, بھلے برے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے. میں نے آپ سے عرض کر دی, اس کی مرضی ہے. لطف سجن دم پہ دم, قہر سجن گاہو گاہ, یوں بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ واہ. عمل کو لطف سجن دم پہ دم, قہر سجن گاہو گاہ, یوں بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ. قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود. ابن دیلمی کہتا ہے کہ یہ سوال تو میں نے ابی بن کعب سے کیا, اس نے اس طریقے پر جواب دیا. پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گیا. فقال مثل ذلك, اس نے اسی قسم کا جواب دیا. ظاہر ہے کہ نبی کے شاگردوں کا ایک جواب ہوگا, 14ویں صدی کے مولویوں کے جواب الگ الگ ہوتے. قرآن و سنت پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی. میں نے ابی بن کعب سے جو پوچھا اس نے جو جواب دیا, پھر ابن مسعود کے پاس آ گیا, اس نے بے نہیں وہی جواب دے دیا. سمجھے, الگ تھلگ. تو میں نے عرض کیا کہ جو جن کے پاس روشنی ہوتی ہے نا, وہ ایک روشنی کو ہر جگہ اندھیریوں میں وہ منتقل کرتے ہیں, اور جو خود اندھیریوں میں رہتے وہ آپ کو کیا روشنی دیں گے. تو ہم لوگ ملا لوگ ہوئی, اس لیے ہمارا جواب الگ الگ ہوتا ہے. ثم اتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك, اس نے اسی طرح کہا. پھر دیکھ لینا. قال ثم اتيت حذیفہ بن الیمان, پھر نبی کے شاگرد حذیفہ کے پاس چلا. فقال مثل ذلك, اس نے اسی قسم کا جواب دیا. ثم اتيت زید بن ثابت, پھر اس کے پاس زید کے پاس چلا. فحدثني عن النبي مثل ذلك, اس نے نبی سے حدیث اسی قسم کی بیان کی. بولو صحابہ زندہ, کمال ہے مولوی صاحب, کمال ہے. ورنہ تم مجھ سے جواب پوچھو انشاءاللہ الگ, میں آپ کو لانڈی کی طرف رخ کر کے جاؤ. ناظم صاحب سے پتہ کرو تو انشاءاللہ ہم چوکی کی طرف اس کا رخ ہوگا. سمجھیے, مولوی سلیم سے پتہ کرو تو پشاور نہ کمزہ نہ راغلے دا پشاور نہ راغلے دے. پشاور بھی نہیں کہتے, پخاور. بولو, پشاور بھی نہیں کہتے, کیا کہتے, پخاور نہ راغلے دے. وہ آپ کو پخاور کہہ کر کے دماغ تمہارا خراب کرے گا. اڑے مونڈے آ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے رہو. روا احمد و ابو داؤد بن ماجہ والنافع ان رجلا اتى ابن عمر, ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ گئے. فقال ان فلان یقرئ علیک السلام, حضرت فلان آدمی آپ کو سلام بھیج رہا ہے. فقال عبداللہ بن عمر نے فرمایا انه بلغنی, یہ ضمیر شان ہے, مجھے یہ بات پہنچی ہے, انه قد احدث, اس نے بدعتیں ایجاد کی. قد احدث, نئی نئی باتیں شروع کر رہا ہے اسلام میں, اس بندے نے بدعتیں. فإن كان قد احدث, اگر یہ بدعتیں ایجاد کرتا اس کا سلام تو مجھے پہنچاتے ہو. فلا تقرئ من السلام, میری طرف سے سلام نہیں پہنچانا. میں اس کے سلام کو قبول بھی نہیں کرتا, میرے طرف سے اس کو سلام نہیں پہنچانا. جو اپنے دماغ کو چلا رہا ہے اور محمد کی پیروی نہیں کر رہا ہے, سمجھے, تقدیر کے مسئلے میں اپنی طرف سے دماغ لڑا رہا ہے. فإن كان قد حدث فلا تقرئ مني السلام, میری طرف سے سلام نہ پہنچانا. فإني سمعت رسول اللہ, میں نے نبی سے سنا, یقول, فرما رہے تھے نبی, یکون فی امتی او قال فی هذه الامت, نبی نے فرمایا میری امت میں یا اس امت میں, خسف و مسخ او قذف فی اہل القدر, جو تقدیر کے منکر ہوں گے
ان کے اندر خسف ہوگا، زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، وہ مسخن شکلیں بگڑ جائیں گی، اور قذفن یا پتھر برسائے جائیں گے، یہ کن لوگوں پر؟ فی اہل القدر، جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ ہاں منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ ہوئی؟ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ ملنگو، اے ملنگو، اے ملنگو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور کچھ نہیں۔ بولو، جہاز جب روانہ ہوتا ہے اسلام آباد سے، خواتین و حضرات تسلی رکھیے گا، اب انشاءاللہ موسم بالکل خوشگوار ہے، ہم سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی اس کے بعد سے ٹھیک 1.5 گھنٹے میں کراچی ہم انشاءاللہ لینڈنگ کریں گے، اور ٹھیک کمپیوٹر کے مطابق ٹھیک 1.5 گھنٹے میں وہ پہنچتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کی ایک خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس مشین کی خبر ہے۔ کیا یہ خبر جہاز کو مجبور کر رہی ہے کہ اس کے مطابق چلنا ہے؟ جہاز کی صلاحیتیں یہ ختم کر رہی ہیں؟ یا آپ جیسے گوگل اپنے لگاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ جو آپ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ بھیج دیتے کہ فلاں مکان پر آ جاؤ، ہاں لوکیشن، وہ لوکیشن والے بتاتے ہیں کہ آپ ابھی 45 منٹ میں فلاں جگہ پہنچیں گے، مولوی منظور کے ہب چوکی میں 45 منٹ میں، یہ لوکیشن اس نے خبر دے دی 45 منٹ میں۔ کیا یہ آپ کو مجبور کر رہی ہے یہ خبر؟ آپ کی طاقت ختم ہوگی، آپ کی قدرت سلب ہوگی، آپ کی گاڑی کی طاقت ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی، آپ اسی کے مطابق پہنچ رہے ہیں، با اختیار پہنچے یا بلا اختیار پہنچے؟ با اختیار پہنچے۔ خدا کی خبر اسی قسم کے آپ کے اختیار کسی نے مجبور نہیں کیا، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے جی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہماری بیروئی میں، بولو، بیروئی میں آڑو کو کہتے شفتالو، کیا کہتے ہیں؟ آڑو کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو بغیرت ہوتا ہے تو وہ شفتالو نہیں کہتا ہے، منافق کے شف، تو بیروئی کہتے ہیں کہ بغیرت شف کو چھوڑو، صاف صاف بولو شفتالو، بولو صاف صاف کیا ہے، بولو تقدیر کیا ہے۔ مولوی منظور فلان تاریخ پہ پیدا ہوگا، اس طریقے کا رنگ کا ہوگا، کالا ہوگا، اس قسم کا ہوگا، ایسی زبان چلے گی، ایسی آواز ہوگی، اس قسم کا مسئلہ ہوگا، اور اتنے بچے ہوں گے، اتنی شادیاں کریں گے، اتنے کریں گے۔ یہ سارے میری پیدائش سے پہلے ان چیزوں کا اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ بولو، تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں، تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ دو باتوں میں شف نہ کرو۔ میری پیدائش سے پہلے میرے تمام اعمال کا اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہے تو یہی تقدیر ہے، آپ نے مان لیا، آپ نے مان، یہی تقدیر ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اور آپ دوسری شکل اختیار کرو کہ نہیں اللہ کو اس کا علم نہیں، تو تم کافر ہو، میں کس کو سمجھاؤں؟ نکل جاؤ بے غیرت ہو یہاں سے، پھر تم تو کیا ہو؟ تم ہو پرلے درجے کے کافر ہو، پھر تو نکل جاؤ نا۔ تیسری کوئی صورت ہے؟ بولو، تیسری صورت ہے؟ یہاں تیسری صورت نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں دو شکیں ہوتی ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ وَأَنَا عَلِيٌّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ نہ سألت خدیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لها فی الجاہلیت۔ اما خدیجہ کے زمانے جاہلیت میں اس نے 2 شادیاں پہلے کی تھی، سمجھے، سردار خاتون تھی، 42 سال یا 40 سال کی عمر میں پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، سمجھے۔ ان شوہروں کی وفات کے بعد اولاد تھی، یہ وہ زمانے جاہلیت کے ان کے 2 بیٹے مرے تھے، تو پوچھا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو حالت کفر میں مرے، تو فقال رسول اللہ ہما فی النار، وہ دونوں جہنمی ہیں۔ قال حضرت علی بن ابی طالب فرماتے فلما رأى الکراہیۃ فی وجہها، جب پریشانی کے آثار محسوس کیے نبی نے حضرت خدیجہ کے چہرے پہ، کہ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے، کہ نبی کہتے کہ آپ کا بچہ، آپ کے دونوں بچے جہنم، اللہ اکبر، تو پریشان ان کو دیکھا۔ قال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ پریشان نہ ہو جاؤ، لو رأیتی مکانہما، اگر آپ ان کی یہ کہ مکان دیکھ لیتے، ان کے مرتبہ کفر والا، اگر آپ ان کی اصل حقیقت دیکھتے تو لأبغضتیہما، تو آپ بھی ان کو ناپسند کرتے، چونکہ کفر ہے، اور کفر کی گندگی کما حق کو کھل کر کے اگر آپ کے سامنے آ جائے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی بھی اللہ کی رضا۔ اگر کفر کی گندگی، اس کا گند آپ کے سامنے ان بچوں کے کھل کر کے اگر آ جاتے تو آپ بھی اتنے نیک خاتون ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ بھی ان سے دشمنی کر لیتے۔ اور سمجھ میں آ گیا نا؟ جی
قالت یا رسول اللہ فولدی منک، یا رسول اللہ زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، میری جو اولاد آپ سے ہے ان کا کیا؟ قال النبی فی الجنت، وہ سارے جنت میں. سمجھے بھی جی؟ کچھ والا پڑ گیا؟ حضرت آپ کے تو بچے بھی تو مجھ سے ہیں نا، بچیاں ہیں، فاطمہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے. قال فی الجنت والجنت. ثم قال رسول اللہ ان المؤمنین واولادهم فی الجنت، مومن اور ان کے اولاد جنت میں جائیں گے. وان المشرکین واولادهم فی النار، مشرکین اور ان کے اولاد جہنم میں. لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس حدیث سے استثناء ہے، مشرکین کے وہ بچے جو بلوغیت سے پہلے مر چکے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. سمجھے؟ نابالغ ہے وہ. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کے اولاد کو قیامت کے دن ان کی رفاقت نصیب کریں گے، ان کو ملائیں گے. رواہ احمد. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت پھیر دی آپ کے پشت پہ، آدم علیہ السلام کی. فسقط عن ظہری کل نسمۃ، حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں سے ہر روح، ہر ذی، کل نسمۃ کا معنی کل ذی نسمۃ، ہر روح والے نکل گئے، چھوٹے چھوٹے چیوٹی کچھ. فهو خالق، جن کو آپ نے پیدا کرنا تھا، من ذریت اولاد میں سے الی یوم القیامت، قیامت تک سارے نکلے. اب سارے سب کو نکال دی. آپ کہیں گے کیسے نکالیں؟ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، لیکن کسی کو یاد نہیں. دیکھیے آپ کے اس موبائل کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا جہاں کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اسکرین میں، یعنی ایک چھوٹی سی میموری آتی ہے، اس میموری کے اندر 60-65 ہزار کتابیں، سب کو سبحان اللہ، میموری میں 65 ہزار کتاب. ایک کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے 20-20 جلدوں کی، ایک جلد 1000 صفحات کی، 500 صفحات کی، لاکھوں صفحات اس چھوٹی سی میموری میں. لیکن اسکرین پر جب ہم کو لگائیں گے تو ایک ایک صفحہ کھل کر کے سامنے آئے گا. اسکرین پر لگائیں گے سب. تو آدم علیہ السلام کی اس میموری کے اندر پوری دنیا تھی. آدم کے اس میموری کے اندر کیا ہے؟ اس میموری کے اندر پوری دنیا تھی. اور آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ لوگ جب اس موبائل کے اندر فضل الرحمان کی بھی تصویر ہے، میری بھی ہے، دوسرے فرض کر مثال سمجھا، اس میں تصویر تو آتی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے فضل الرحمان بھی ہے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوند، فتح، زلیخہ، زلیخہ، سب اس میں ہے. اب جب آپ اس کو سجدہ کریں گے تو آپ فضل الرحمان کو سجدہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اس میں فضل الرحمان ہے، اس میں میں ہوں. جب آپ اس کو سجدہ کریں گے تو مجھے سجدہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. آپ اس کو سجدہ کریں گے نا. اس میں جب آپ مجھے سجدہ کر رہے تو میرے پیٹ کے اندر جو پخانہ ہے اس کو بھی تو آپ سجدہ کریں گے نہیں کریں؟ فرض کر لو، مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ مجھے سجدہ کریں تو آپ سجدہ کر رہے ہیں تو میرے پیٹ کے پخانے کو سجدہ نہیں کر رہے؟ اس کو بھی تو آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی تو اسی میں ہے نا، وہ مجھ سے الگ نہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جب ہم آدم علیہ السلام کے پشت میں، فرشتوں نے جب آدم کو سجدہ کیا تو ہم سب کو سجدہ کیا، سمجھے نا؟ اس کے بعد بھی تم بغیرت بنتے ہو، اس کے بعد بھی آپ بغیرت بنتے، اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. اس لیے فارسی والا کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. عزت خیش را بشناسید، اپنے مقام کو پہچان لو. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ نے دست قدرت پھیر دی تو جتنے کل نسمتیں کا معنی کل ذی نسمتیں، جتنے بھی روح والے تھے وہ خالق کو، جن کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، من ذریت الہی کیا وجعل بین عینے کل انسان منہم وبیسا، اور وہ انسان جب متشکل ہو کر کے آگے ہر ایک کے آنکھوں کے درمیان میں یعنی پیشانی پہ وبیسا ایک چمک، من نور، نور کا، ہر ایک کی پیشانی میں چمک 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 چمک. ثم عرضهم علی آدم، سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. فقال اے رب، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ہؤلاء، یہ کون ہے اتنے خوبصورت 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 خوبصورت؟ قال ذریتک ھذہ، ذریت تو آپ کی اولاد ہے. فرأى رجل منهم، ایک آدمی کو ان میں سے دیکھا، فأعجبہ وبیس ما بین عینہ، اس کی آنکھوں کی چمک نے تو آدم کو بالکل، آدم کو بھاگ گئی اس کی چمک اور خوب پسند آ گئی. قال اے رب من ھذا، داسوک دیکھنا. قال ابنک داؤد، یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام. فقال اے رب کم جعلت عمرہ، خیال کر لینا سبحان اللہ کرتے پھر تم بھاگ جاؤ گے، ابھی دیکھ لینا آگے. آدم علیہ السلام نے بھی سبحان اللہ کیا، بعد میں بھاگ گیا، سمجھو. فقال اے رب کم، اللہ یہ کتنا سونا ہے، کم جعلت عمرہ، اس کی عمر کتنے اپنے؟ قال 60 سنۃ، 60 سال. قال یا رب زدہ من عمری 40 سنۃ، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دو. آدم علیہ السلام خود 1000 سال سے اوپر زیادہ رہے. نوح علیہ السلام وہ 1600 سال زندہ، 950 برس تو
اس نے تبلیغ کی ہے، باقی 1600 سال تک زندہ رہے۔ کسی نبی نے کوئی 700 سال، کوئی 1200 سال، اس زمانے میں عمریں طویل ہوتی تھیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کی روایتیں دو ہیں، دیتے ہو گورا۔ داؤد علیہ السلام کی روایت میں آتا کہ اس کی عمر 40 سال ہے، اس کی عمر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 60 سال ہے، سمجھ میں؟ آدم علیہ السلام نے 40 دیا تو 60 بن گئے، اور کہیں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آدم علیہ السلام نے 20 دیے، تو جھگڑا نہیں ہے۔ اصل حضرت داؤد کی جو عمر تھی وہ 40، 20 آدم علیہ السلام نے پہلے دیے تو کتنے ہو گئے 60 ہو گئے، اور پھر بعد میں 40 بعد میں دیے تو ہو گئے 100، سمجھے؟ جب 100 ہو گئے، آدم علیہ السلام تو پرانا تھا بابا، داؤد علیہ السلام تو بہت دیر کیے۔ آدم علیہ السلام اپنے 1000 سال پورا کرنے والے تھے، حضرت اسرائیل آ گیا، اس نے کہا تیاری کرو، کہا میری عمر تو ابھی پوری نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ کہا کہ آپ کی عمر پوری ہے، آپ کے 1000 میں سے آپ نے 60 اور 40، ہم 20 تو پہلے دیے تھے، 40 آپ نے اپنے بیٹے کو دیے داؤد علیہ السلام کو، اس حساب سے آپ نے گفٹ کر کے دیا آپ کی عمر۔ آدم علیہ السلام کہ میں نے بالکل نہیں دیے، بالکل نہیں دیے، بولو اس نے میں نے بالکل تو اب سبحان اللہ کرو، بولو ابھی سبحان اللہ کریں گے؟ اڑے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام پسند آ گئے، سونے محمد کو کیسے نظر انداز کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے نبوت اور خلافت دونوں چیزیں دی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم کے بعد بہت سے آپ کی اولاد میں انبیاء آ گئے، وہ نبی تھے لیکن خلیفہ نہیں تھے، یعنی اللہ کے خلیفہ کائنات کے اندر حکومت بھی ان کی ہو، وہ خلیفہ نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام وہ بندہ ہے کہ جن کے پاس نبوت بھی تھی اور خلافت بھی تھی۔ تو آدم کے بعد سمجھو کہ خلافت کا سلسلہ درمیان میں نہیں رہا، اب نبوت اور خلافت کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اس لیے آپ کی نگاہ اس پر پڑی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ آ گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حضرت نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ متکلم، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کس کی باتیں ہیں؟ محمد رسول اللہ کی۔ اور جب کوئی گفتگو خود کرتا ہے تو وہ اپنے کلام سے بالاتر ہوتا ہے، اپنے کلام میں شامل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے، تم اس کلاس کے لائق بھی نہیں، اس کلاس میں کوئی بھی نہ رہے، نکلو، تو آپ کہیں سرکار آپ بھی تو اس کلاس میں نکل جائیں، آپ کہیں گے کہ آپ بھی تو نکل جائیں اس کلاس میں، تو میں خود مراد نہیں ہوں، میں اپنے کلام سے مستثنا ہوں آپ کے بارے میں۔ تو اس کلاس میں یہ ہے آدم اور داؤد کا تذکرہ کر رہا، خود اس سے مستثنا ہے، آپ کا کیا کہنا؟ ہاں ملنگو، خود اس سے مستثنا ہے، آپ کا کیا کہنا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے گا مولانا۔ فرا رجل من، ایک بندے کو دیکھا، فاعجبوا وبیس ما بین عینہ، اس کی آنکھوں کے درمیان کی جو چمک تھی وہ بھاگ گئی۔ قال رب من هذا؟ قال داؤد۔ قال فقال رب کم جعلت عمره؟ قال 60 سنة۔ قال رب زدوا من عمری 40 سنة، 40 میرے دے دے۔ قال رسول اللہ فلما انقضى عمر آدم، جب آدم کی عمر پوری ہو گئی، الا 40 مگر 40 اس میں سے، جاء ملک الموت، حضرت ملک الموت آتے۔ فقال اس کی بنیادی وجہ نبی کے پاس فرشتہ ملک الموت ایسے اچانک چھاپا نہیں لگاتا، کوئی بھی نبی ہو نبی سے مشورہ لیا جاتا سب کو، سبحان اللہ۔ ملنگو یہ تھوڑی ہے اللہ کو پی آئی والے افسر ہے کہ اچانک گلا پکڑ لیا اس کا، سمجھے؟ یہ پی آئی والوں کا تو اچانک وہ جہاز کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، سمجھے؟ یا کسی مولوی کو، مولوی شہید ہو گئے، بم دھماکہ ہو گیا، مولوی صاحب اڑ گیا، نبی سے مشورہ لیا جاتا ہے، بولو نبی سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ سونا دنیا والوں کو تو آپ نے بہت فیض پہنچایا، لیکن آخرت کے فرشتے اور حوریں آپ کے انتظار میں تڑپ رہی۔ کوئی بھی نبی ہو، کسے باشد کوئی بھی نبی ہو، نبی نبی ہے، بولو نبی نبی ہے، پٹھان پٹھان ہے، بولو نبی نبی، اور نسوار خور نسوار خور۔ فقال آدم نے کہا کہ اولم یبق من عمری 40 سنہ، میرے 40 سال باقی نہیں ہے؟ قال اولم توتیا ابنتک داؤد، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیا؟ فجہد آدم نے انکار کیا، فجہد ذریت، وہیں سے ابا نے انکار کیا، ہمارے اندر بھی انکار ہے،
ونسی آدم، آدم بھول گیا، فاکل من الشجرۃ، درخت کھایا، فنسیت ذریتہ، اور ذریت بھی بھول، وخطا آدم، آدم سے خطا ہو گیا، وخطات ذریتہ، اولاد سے بھی خطا ہو جاتا ہے۔ رواہ ترمذی، اس پر بحث ہو چکی ہے آدم علیہ السلام کی خطا پر، پورے آپ کو پتہ چکا۔ وعن ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم حین خلقہ، آدم کو جب پیدا کر دیا اللہ نے، فضرب کتفہ الیمنی، اللہ نے اپنی یہ کہ دائیں دست کو، دست قدرت کو اس پر، اس کی پشت پہ مارا، فاخرج ذریۃ بیضا، چمکتا دمکتا ان کی اولاد کو نکال دے، کانہم الذر، گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح، وضرب کتفہ الیسریٰ، آدم علیہ السلام کے اللہ کا بھلا کرے، کتف یسریٰ پر یہ ہے کہ دست مبارک مار دی، فاخرج ذریۃ سودا، کالے کالے نکلے، کانہم الحمم، کوئلے کی طرح تھے، فقال للذی فی یمینہ، اللہ کے جو دست قدرت میں دائیں طرف اشارہ کر دیا، الی الجنت، یہ سارے جنت جائیں گے، ولا ابالی، میرے خزانوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، کھائیں جنت میں کوئی کمی نہیں۔ وقال للذی، اور اشارہ کر دیا ان کی طرف جو آپ کے کتف یسریٰ کے اندر، فرمائے یہ جہنم جائیں گے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رواہ احمد، ہو گیا مولانا؟ یہاں اس حدیث کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کتف یسریٰ، اور اللہ آپ کا بھلا یہ کہ کتف یمنی، یہ آ گیا، ورنہ میں نے عرض کیا کہ کلتا یدہ یمین، زیادہ تر روایت میں، اس روایت میں اللہ جانے کس کی سندی حیثیت کیا ہے۔ وَنَبِي نَظْرَةً أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ایک صحابی، یقال له ابو عبداللہ، دخل علیہ اصحابہ، ابو عبداللہ صحابی کے پاس لوگ آگے یعودون، اس کی عیادت کر رہے تھے، وہ بیمار تھا، وہ یبکی، وہ رو رہا تھا، فقال له ما یبکیک، ارے آپ کیوں روتے، آپ تو نبی کے شاگرد ہیں، الم یقل لک رسول اللہ، آپ سے نبی نے پیار میں کہا تھا کہ خذ من شاربک، ارے اپنے مونچھوں کو کاٹو، اپنے لبوں کو کاٹ لو، آپ سے کہا تھا، آپ تو نبی کے لاڈلے تھے، ثم اقر رہو، پھر اس عمل پر ہمیشہ برقرار رہو، حتی تلقانی، حوض کوثر پہ آ کر کے مجھ سے محمد سے ملو گے، آپ کو تو خوشخبری ملی، آپ کیوں روتے ہیں؟ سمجھے؟ الم یقل لک رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ خذ من شاربک، ارے میرا لاڈلا اپنے یہ کہ مونچھوں کو کاٹو، ثم اقر رہو، پھر اس پر برقرار رہو ہمیشہ، حتی تلقانی، یہاں تک کہ حوض کوثر میں آ کر کے مجھ سے ملنا، یہ نبی نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ تو حضرت ابو عبداللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں کہا تھا، ولیکن سمعت رسول اللہ یقول، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی سے یہ بھی سنا تھا، ان اللہ عز و جل قبض بیمینہ قبضۃ، اللہ نے دائیں ہاتھ میں ایک مٹھی لے لی، وأخرى باليد الأخرى، دوسرے ہاتھ میں، وقال هذه لهذه، فرمایا کہ یہ مخلوق سب یہ جنت کی طرف، وهذه لهذه، یہ سارے جہنم میں، ولا ابالی، مجھے خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب میں ابو عبداللہ نبی کے شاگرد اس لیے رو رہا ہوں، ولا ادری فی ای القبضتین انا، میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کس مٹھی میں مجھے لیتا، جنت والے میں یہ جہنم۔ اصل میں ایمان کہتے اسی کو ہے، بولو ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف و بین الرجاء، ایمان اللہ سے ڈرو بھی اور امید بھی رکھو، اللہ سے رحمت اور مغفرت کی امید بھی رکھیں اور اللہ سے ڈرے بھی، ملنگو دیتے ہو۔ اس مسئلے کو حضرت عمر نے بہت اچھا سمجھایا، فرمایا کہ اگر اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جاؤ سوائے ایک آدمی کے، بولو سارے جہنم میں جاؤ سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمتوں سے کہ وہ میں ہوں، ایسا یہ اللہ کی رحمت کا مسئلہ، اور حکم ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جاؤ سوائے ایک جہنمی کے، ایک جہنمی ہے، مجھے ڈر لگتا کہ کہیں وہ جہنمی میں نے دیکھا، ڈر بھی ہے رحمت بھی، اس سے بڑھ کر کے تمہارا باپ بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھا سکتا۔ حضرت عمر نے جس انداز میں سمجھایا نا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ قرآن کی جو آیت ہے یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، سمجھتا ہے منڈیا۔ وعن ابن عباس نے نبی قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد سے اللہ نے وعدہ لیا بنعمان، مقام نعمان یعنی عرفہ، فاخرج من صلبہ کل ذریۃ، آپ کی پشت میں سے ہر اولاد کو کہ ذرا جن کو پیدا کرنا تھا، فنصرهم بین یدیہ، اللہ نے سب کو ان کے سامنے پھیلا دیا، کالذر، چیونٹی کی طرح، ثم کلمہم قبلا، کا معنی آمنے سامنے، کیا ہے ملنگو؟ قبلا کا معنی آمنے سامنے، اللہ نے سب سے گفتگو کی، لیکن کسی کو یاد نہیں ہے، سمجھے کیا ہے قرآن میں؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، قبل کا معنی آمنے سامنے، روبرو، شفوی، سمجھے، 1 to 1 ملاقات۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو گواہ اس لیے بناتا ہوں کہ لِأَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ یہ آپ سمجھے
خشیت ان تقولوا یا لئلا تقولوا یوم القیامت، قیامت کے دن نہ کہنا انا کنا عن هذا غافلین، ہم غافل تھے۔ میں یہ توحید کا سبق آپ کو ابھی سے دے رہا ہوں، توحید اور ربوبیت کا جو سبق ہے یہ فطری ہے۔ او تقولوا، یا کل یہ نہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کی اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا بیکار قسم کے باطل قسم کے لوگوں کے شرک سے آپ ہمیں مار دیتے ہیں؟ آپ ہمیں بتا تو دیتے، تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ سبق آپ بھول جائیں گے تو آپ نے دیکھا قرآن میں، آپ بھول جائیں گے۔ میں آپ اس وقت آپ سارے کے سارے اقرار تو کر رہے ہیں، سمجھے؟ ابھی مسئلہ میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ یہاں سے جائیں گے جتنا پڑھا ہے اس کو آپ دہرائیں گے؟ نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ، جو بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب دہرائیں گے اس کو، دہرائیں، اب آپ واپس آئیں گے کہیں گے ہم بھول گئے تھے 10-15 دن جب آپ گوشت کھائیں گے نا عید کی چھٹی پہ، اب واپس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہم بھول گئے۔ اس لیے کہ انسان کو کہتے ہیں اول الناس ناسن، بولو، انسان کو ناس کہتے ہیں، اور ناسیون کا معنی بھولنے والا ہے۔ اول الناس ناسن، سب سے پہلا انسان ناسن بھولنے والا آدم تھا۔ فنسی آدم ولم نجد له عزما، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو آپ بھی تو اسی قسم کے وعدے 50 مرتبہ وعدے کر چکے، لیکن اب یہ کہ کیا ہے، بھول جاتے ہیں، سمجھے؟ وَأَنُ بَيْمِنَ كَامِنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا خَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اولاد کے پشت میں سے اللہ کو، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا، ان سے قال جمعهم فجعلهم ازواجا، ان کو کئی قسم جوڑے جوڑے بنا دیے، ثم صورهم کی صورت بخشی، فاستنطقهم، ان سے گفتگو کرا دی، فتکلموا، سب نے بولا، ثم اخذ علم العهد والميثاق، پکا وعدہ لے لیا، واشهدهم على انفسهم، اور سب کو ان کی ذات پر گواہ بنا دیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا۔ یہ وعدہ کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یاد ہے کہ میرے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ بہت سے لوگوں کو، انبیاء کو تو یاد ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نبی کا شاگرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ کس طریقے پر وہ گھڑیاں ہمیں یاد ہے، سمجھے؟ تو مجھے اور آپ کو اس لیے بھول جاتے ہیں، ہم کمینہ ہیں، بولو کمینہ جب عروج کو پاتے، بولو کمینہ جب عروج کو پاتے تو ماضی بھول جاتے، یہ وہ چند فوارے ہیں جو چند پھونکوں سے پھول جاتے، عملوں کو، یہ چند فوارے جو چند پھونکوں سے پھول جاتے، تو ہم بھول جائیں گے، کمینہ بھول ہی جاتا ہے۔ قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع، 7 آسمانوں کو، والأرضین السبع، 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، وأشهد عليكم أباكم آدم، آدم کو گواہ بناتا ہوں، أن تقولوا يوم القيامة، کا معنی لئلا تقولوا يوم القيامة، کے دن نہ کہنا کہ لم نعلم بهذا، ہمیں اس توحید کا علم نہیں تھا، اعلموا، جان لو، انه لا الہ غیری، میرا کوئی معبود نہیں، ولا رب غیری، کوئی رب بھی نہیں، ولا تشرکوا بی شیء، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، انی سأرسل إلیکم رسلی، میں نبیوں بھیجتا رہوں گا، 7 لاکھ انبیاء، یذکرونکم عہدی و میثاقی، میرے عہد و میثاق پکا وعدہ آپ کو یاد دلائیں گے، وَأُنزِلَ عَلَيْكُمْ کُتُبی، اور کتابیں میں اتاروں گا، آپ نے پڑھا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، ہدایت آئیں گی نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے، قالوا شہدنا بأنك ربنا، جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، الہنا الہ لا رب لنا غیرک، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، ولا الہ لنا غیرک، فاقروا بذلك، سب نے کہا، ورفع علیہم آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اوپر سے لایا گیا، ینظر الیہم، آدم کو دیکھ رہا تھا، جان کر کے، فرع الغنی والفقیر، اپنے اولاد میں غنی فقیر، حسن صورت، اچھی صورت والے، ودون ذالک، اور مولی منظور جیسے کالے بھی دیکھ لیا، فقال یا رب لولا سویت بین عبادک، اللہ نے سب کو سونا کیوں نہیں بنا، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، اللہ نے فرمایا انی احببت ان اشکر، میں چاہ رہا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، سمجھ رہی؟ کسی کو مالدار بنا دیا کہ شکر ہے پروردگار آپ نے مجھے دیا، اور کسی کو میں نے فقیر بنایا وہ کہ پروردگار میرے آخرت میں آسانی ہوگی، جن کے پاس پیسہ ہوگا ان سے پوچھ کر چکو، میرے پاس کچھ نہیں، شکر ہے میرا حساب کتاب آسان ہے، غریب بھی شکر کرے گا، مالدار بھی شکر، سمجھ؟ اور مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے، 2 چیزیں، مومن صابر شاکر، بولو صابر اور شاکر، صابر سے بھی اللہ راضی، شاکر سے بھی۔ یہ جو آپ کا جاہز تھا نا، جاہز، یہ جاہز، اس کی آنکھیں ادھر سے نہیں تھی، اس کی آنکھیں ادھر سے تھی۔ دنیا میں بدصورت بد شکل جاہز تھا، اور اس کی بیوی اس زمانے میں پوری کائنات میں سب سے خوبصورت تھی۔ یہ جیسے ملک کے سروے ہوتے ہیں، سروے کرتے کہ خوبصورت کون ہے، طاقتور کون ہے، یہ ہوتا رہتا، سمجھے؟ تو اس سروے کے مطابق اس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بیوی کہتی تھی اے جاہزہ کالو خانہ، او بد شکل، سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لو مسخ اللہ الخنزیر لما کان ادنی صورت من الجاہز، اگر خدا خنزیر کی شکل کو بھی بگاڑ دے تب بھی جاہز سے اچھا ہوگا، اتنا بدصورت تھا۔
لیکن پٹھان کہتے ہیں رنگ مگورا خوندے ہو گورا. بولو پٹھان کیا کہتے ہیں؟ کسی کے رنگ کو نہ دیکھو، اس کی پاور کو دیکھو. رنگ تو ابو جہل کا بھی اچھا تھا، عرب تھا، تھوڑی بلوچ تھا، وہ عرب تھا اور غضب کا خوبصورت. سمجھے؟ رنگ مگورا خوندے ہو گورا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، خدا تمہاری خوبصورتی صورت کو اور مال کو نہیں دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھیں. جاہز غضب کا عالم تھا، ذہین تھا. بیوی کہتی تھی میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے، تو خدا کا شکر کر کہ میرے جیسے حسینہ آپ کو مل گئی، شکر کر تو، اور میں تیرے سے شوم جیسے کے ساتھ صبر کروں کہ اللہ اس قسم کی کٹھو آپ نے مجھے دے دی. تو میں شاکر ہوں، تو صابر ہے. شاکر سے بھی اللہ راضی، صابر سے بھی اللہ راضی. میں شکر کروں تو میں صبر کروں تو شکر کر. سمجھے؟ ورائے الانبیاء فی مثل سرج، انبیاء کو دیکھا آدم علیہ السلام نے چراغوں کی طرح، علیہم النور، ان پر نور. خصو بمیثاق آخر، نبیوں سے ایک اور وعدہ لیا گیا رسالت اور نبوت کے سلسلے میں. نبی کا وعدہ کیا ہے؟ وہ قولہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. مولانا انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہوتی ہیں. مجھے اور آپ کو کہا کہ توحید کو پھیلاؤ گے، توحید کا اقرار کرو گے، لیکن نبی سے کہا کہ آپ ایک ایک بات ہماری تبلیغ کر کے دنیا کو پہنچاؤ گے. نبی کی ذمہ داری، درجہ اونچا تو ذمہ داری بھی اونچی. اِلَىٰ قَوْلِ تَعَالَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. اور پھر اللہ نے جب سے کہ سب کو نکال دیا آدم علیہ السلام کے پشت سے، اور سب کے روح کو واپس آدم کے پشت میں کیا، ایک روح کو باہر چھوڑا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اماں مریم کے منہ میں یا اماں مریم کے گریبان میں وہ روح پھونک دی. عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہو گیا. یہ جی ایک روح رہ گئی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح منہ اے من اللہ. سمجھے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے. کان فی تلک الارواح، عیسیٰ انہی ارواح میں تھا. فارسلوا الی مریم علیہ السلام فحدث عن ابی، حضرت ابی سے مروی ہے کہ انہو یہ روح عیسیٰ والا دخل من فیہا من فمیہا، اماں جی کے منہ سے یا اس کے گریبان سے اس کی یہ ہے کہ جسم میں داخل ہو گیا. رواہ احمد وعن ابی الدرداء قال بینما نحن عند رسول اللہ نتذاکر ما یکون، کہ آئندہ کیا ہوتے ہیں، تقدیر کے مطابق حالات ہوتے نہیں ہوتے. ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. اذ قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم بجبل، جب آپ سنو کسی پہاڑ کے بارے میں زحل عن مکانی، اپنی جگہ سے ہٹ گیا، فصدقوا، اس کی تصدیق کرو. واذا سمعتم برجل، لیکن کسی آدمی کے بارے میں سنو کہ تغیر عن خلقی، اپنے اخلاق سے بدل گیا، فلا تصدقوا به، اس کی تصدیق نہ. فانه يسير الى ما جبل، ہر بندہ لوٹے گا الى ما، ان خصلتوں کی طرف کی جبل علیہ، جن پر وہ پیدا ہوا. یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں اس حدیث کا. جبل گردت جبلت نہ گردت. بولو جبل گردت جبلت نہ گردت. پہاڑ ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، لیکن کسی کی عادتیں وہ چھوٹ نہیں سکتی. اب آپ مجھے کچھ بھی کرو، سمجھے؟ مذاق ہے اس کے. جبریل علیہ السلام آئے، میں اپنی مذاق نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو ہٹ گیا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سنو کہ فلان نے اپنی عادت چھوڑی ہے، اور اپنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جو اس کا رویہ ہے، اس کو اس نے چھوڑا ہے، اس کی تصدیق نہ کرو. حالانکہ سب کچھ اس کے خلاف، صحابہ کافر تھے، ان کے اعمال الگ تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے نبی نے ان کے اخلاق تو بدل دیے. تو بدل تو گئے. یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی؟ تبدیلی آتی ہے. عمران خان نے بھی تبدیلی لائی، تبدیلیاں صوفیہ حضرات بھی لاتے. بولو آپ میرے اشکال سمجھے؟ جواب ذرا سمجھ لینا، جواب ذرا سمجھ لینا. صوفیہ اور بزرگان دین وہ ازالہ عادت نہیں کرتے، امالہ عادت کرتے. بس یہ جواب ہے. کیا ہے؟ ازالہ عادت. دیکھو عمر کی جو بہادری تھی نا، اسلام لانے کے بعد نبی نے اس بہادری میں تبدیلی نہیں کی. یعنی بہادری کو ختم نہیں کیا بزدلی میں، نہیں، بہادری وہی رہی. نبی نے امالہ کیا کہ کافروں سے موڑ کر کے اب مسلمانوں سے موڑ کر کے کافروں کی طرف اس کرو. بہادری وہی ہے. عمل ہو جو اس کی بہادری تھی کیا وہ ختم ہو گئی. وہ بہادری، وہ صلاحیت، وہ استعداد وہی ہے، لیکن پہلے اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. اب اس کو ازالہ نہیں کیا، بہادری کو نبی نے ختم نہیں کیا، وہ ختم نہیں ہوتی. اب نبی نے امالہ کیا، اس کا رخ موڑ دیا کفروں کی طرف. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی. اس لیے صوفیہ اور بزرگان دین ازالہ عادت نہیں کرتے، امالہ عادت کرتے. بولو ازالہ نہیں کرتے بلکہ امال. ازالہ یزیل ازالتاً اور امالہ یمیل امالتاً. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے منڈیا. وَأَنُّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجْعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَهَا.
یا رسول اللہ آپ کو ہر سال تکلیف پہنچتی ہے اس بکری کے گوشت سے جو یہودن خاتون نے آپ کو کھلایا. قال ما اصابنی شیء منہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر الا وہ مکتوب علیہ، پہلے سے اللہ کی طرف سے جو کچھ لکھا. وہ آدم فی طینۃ، آدم علیہ السلام کا گارہ تھا، وہ اپنے گارہ سے بنا نہیں تھا کہ اللہ نے میرے لیے جو کچھ لکھا، لیکن بس ہم اس کو برداشت کریں گے. سمجھے؟ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہاں لگو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بولو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل میں جہاں عشق ہوتا ہے نا تو قانون یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، بولو ضرب الحبیب زبیب، دوستوں کی پٹائی کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہے. ہزاراں بار گرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ میں بینام دری تحقیر و عزتاں. ہزاراں بار گرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ میں بینام دری تحقیر و عزتاں. اے اللہ تو بار بار اگر مجھے دھکا دے گا، ذلیل کرے گا، لیکن میں پھر بھی بار بار آ جاؤں گا آپ کے در پہ، کوئی اور دروازہ نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے دھکے میں جو مزہ محسوس کیا دوسروں کے پیار میں وہ نہیں ہے. واہ واہ، کمال کیا نہیں کیا، کمال کیا نہیں کیا. ہزاراں بار گرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ میں بینام دری تحقیر و عزتاں. اس حقارت کے اندر ہمیں بڑی عزتیں ملی ہے. آپ جو دھکا دیتے آپ کے دھکے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کے پیار میں بھی نہیں. منظور کے پیار میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کو مارنا چاہتی ہے، اس میں جو مزہ ہے. منظور کے پیار میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو حضرت کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عشق کو غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن عشق ادھر استعمال. دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائے کہ من رفتم بدید مرو یا فتح. اے محمد خدا کی قسم تیرے گلیوں کے علاوہ جہاں بھی گیا ہوں ذلیل ہوتا رہا ہوں، لیکن تیرے گلیوں میں محمد جو مزہ آتا ہے وہ کہیں بھی مزہ نہیں آتا. سمجھتا؟ دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائیں کہ من رفتم بدید مرو یا فتح. اگر خواہی سلامت را بیا بنشیم بجنب ما، وگرنہ میں شبی ہر جا ملاقی با مصیبتاں. اگر سلامتی چاہتے تو محمد کی گلیوں میں آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے جیسے ذلیل کوئی بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.